بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. صدر علی وقار، محترم استاد اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے اس بلند ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو کہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ بہت عظیم فلسفی، بے مثال دانشور، بے پایا مکر اور سب سے بڑھ کر مصور پاکستان تھے. جی ہاں، آپ درست سمجھے ہیں. میرا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. صدر علی وقار، علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر جرمنی اور برطانیہ سے ڈاکٹریٹ اور وکالت کی ڈگری حاصل کی. صدر علی وقار، اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بدحانی اور نامرادی کا دور تھا. مسلمان وہ قوم جو کسی وقت چاہے حشم کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکوں کی چہرہ دستیوں اور ظلم کا شکار ہو کر اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے. ان کی آزادی چھین لگی تھی اور بے پناہ بربت کے تیر، کوئی ایسا تیر نہ تھا جو ان کے سینے میں نہ لگا ہو. ہزاروں سال نرگس اپنی بینولی پہ روتی رہی. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. صدر علی وقار، علامہ محمد اقبال اس دور کے سیاہ دور میں آسمان پر ایک ایسا تارا بن کر چمکے کہ مسلمانوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ایک بڑا مضبوط سہارا مل گیا ہو. اقبال نہ صرف ایک عظیم شخص تھے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والے عظیم رہنما، ان کے لیے اور ان کے مستقبل کے ضامن بھی تھے. آپ نے شاعری کے ہنر کو خوب آزمایا اور بہرحال مسلمانوں کو ان کے لیے الگ ملک کی شمع جلا کر روشن مستقبل سکھایا. آپ کی تمام شاعری حقیقت میں قرآن مجید کی تفسیر تھی، جس کی بدولت آپ شاعر مشرق بھی کہلاتے ہیں. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضائیں دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضائیں دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو تو ذرا دیکھ. جناب عالی، علامہ محمد اقبال